السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حکیم میاں محمد افضل الحجاز دعا خانہ سے۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت والی زندگی سے نوازے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے حفظان صحت کے بارے میں۔ کچھ انسان کے اندر اس قسم کے ایٹیکیٹس ہونے چاہیے جو لائف کو اچھے طریقے سے گزار سکے، جیسے انسان جو ہے مختلف امراض سے بچ سکتا ہے، انسان اپنی صحت مند زندگی کی طرف گامزن ہو سکتا ہے۔ تو معاشرے کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری صحت کو خراب کرتی ہیں اور اتنے خطرناک امراض پیدا کرتے ہیں جو ہمارے صرف سوچنے کی حد تک ہے۔ تو یہ نارمل سی چیزیں جو ہیں کھانے کی وجہ سے، ان چیزوں کے اندر بہت زیادہ جو ہے ایسٹک ایسڈ ٹیب جو ہے مادے استعمال کیے جاتے ہیں، بہت سے ناقص گھی اس کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں۔ کراچی کے سروے کے اندر تو بلڈ کینسر بہت زیادہ پیدا ہو رہا ہے صرف کراچی کے اندر، اور ہیلتھ نے اس پر تحقیق کی ہے کہ یہ کیوں ہے، کس وجہ سے ہے۔ تو ناظرین، یہ چیزیں کھانے کی وجہ ہے سلانٹی، املی، نیمکو چورن، پاپڑ، لیز، فاسٹ فوڈ اور نسوار کا استعمال کرنا زیادہ، اس کے علاوہ تمباکو والے پان استعمال کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ چائے کا استعمال کرنا، سگریٹ نوشی کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں اس کے ایکٹ کے اندر آتی ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے انسانی باڈی کے اندر انفیکشن پیدا کرتی ہیں، مثانے کے اندر انفیکشن پیدا کرتی ہیں، معدے کے اندر انفیکشن پیدا کرتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ لیور کا پرابلم بناتی ہیں، کڈنیز میں انفیکشن پیدا کرتی ہیں، بہت سے امراض۔ اس کے علاوہ جو ہے نا بعض لوگوں کو پستل کی زیادتی ہوتی جا رہی ہے، اور وہ بھی انہی چیزوں کے کھانے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ معاشرے کے اندر جدید تحقیق کے مطابق ایزوسپرمیا کا جو پرابلم ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، صرف اس قسم کی چیزیں کھانے کی وجہ سے ایزوسپرمیا کا مرض پیدا ہو رہا ہے۔ لوگ جو ہیں بالکل سمپل اور دیسی خوراک وہ نہیں لے رہے، اور اس طرح کی ریڈی میڈ چیزیں، ناقص چیزیں لینے کی وجہ سے ایزوسپرمیا کا مرض پیدا ہو رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے دن بدن، اور نوجوان نسل کے اندر پس سیل جو ہیں وہ ریلیز ہوتے جا رہے ہیں، ہڈیوں کا درد کرنا، پٹھوں کا درد کرنا، کمر درد رہنا، اور اس کے ساتھ ساتھ چہرے کی بے رونقی ہوتی جا رہی ہے، خون کی کمی ہو جانا۔ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچوں میں نظر کی کمزوری کے وہ جو ہے نا چشمے لگائے ہوئے ہیں، وہ کیوں؟ یہی چیزیں کھانے کی وجہ سے ان کی نظر ویک ہوتی جا رہی ہے اور ہارٹ کمزور ہو رہے ہیں، ضعف قلب کے مریض بن رہے ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں کھانے کی وجہ سے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو آگاہی دینا، ایسی ناقص غذا سے دور رہے۔ میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ جو باڈی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے۔ ہمیشہ کوشش کرے اس باڈی کے اندر خوبصورت اور صحت مند اور بہت نایاب قسم کی چیزیں، جو بہت ہی اچھی چیزیں ہیں صحت کے لیے، اس باڈی کے اندر وہ اتارے۔ ایسی چیزیں اس باڈی کے اندر بالکل نہ اتارے جس سے آپ ایک چھوٹی سی غلطی سے بہت بڑے خطرناک مرض کی طرف چلے جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کو ایک بہت بڑا دیا ہوا انعام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ کھاؤ پیو لیکن حد سے زیادہ تجاوز مت کرو، ہمیشہ تھوڑی چیز کھا لو، نیچرل چیزیں کھانے کی کوشش کرو، جو میرے اللہ نے پیدا کی ہیں آپ کے لیے وہ چیزیں کھانے کی کوشش کرو، اور یہ جو معاشرے کے اندر صحت کی خرابی کے لیے یہ چیزیں بنائی جا رہی ہیں ان کی طرف توجہ نہ دیں، ان کو چھوڑ دیں۔ آپ ہزاروں قسم کی جو ادویات لے کے کھاتے ہیں، اپنے ہزاروں لاکھوں روپے جو ہیں یہ خرچ کرتے ہیں امراض پر، مختلف امراض پر جو خرچ کر رہے ہیں آپ۔ اگر آپ اپنی غذا کو مینٹین کر لیں، اچھی غذا کھانے کی کوشش کریں، تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ صحت مند رہیں گے، آپ کو کسی قسم کی کوئی دوائی لینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اور ایک چھوٹی سی گزارش کرتا چلوں، صبح ہر روز الائچی سبز، دار چینی اور کلونجی کا کہوہ بنا کر اس میں ہلکا سا لیمن چوڑ کر اس میں چٹکی بھر نمک ڈال لیں، اور اس کے اندر اپنی طبیعت کے موافق شکر یا گڑ ڈال لیں، روزانہ ایک کپ کہوہ پی لیا کرو۔ دوپہر کے وقت الائچی، دار چینی، اجوائن کا کہوہ لیمن چوڑ کے پی لیا کریں۔ یہ دو کہوے جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ کیا کریں گے؟ معدے کے امراض پیدا نہیں ہونے دیں گے، آپ کے نظام انہضام کو بالکل پرفیکٹ رکھیں گے،
آپ کے لیور فنکشن کو بالکل پرفیکٹ رکھیں گے، معدے کی سوزش، درد، ورم، گیس، تبخیر، قبض، ہر چیز کو کلیئر کریں گے۔ یہ 2 کام معمولی سی چیزیں ہیں، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ جو کوئی میرا بہن بھائی بزرگ آدمی جو اس قسم کے امراض میں مبتلا ہے، کوئی دوائی نہ کھائیں، سب دوائیاں چھوڑ دیں، یہ صرف 2 کعوے استعمال کریں، صبح بھی اور دوپہر کے وقت، اور کھانا ہمیشہ نیچرل چیزوں کا استعمال کریں، کوئی ریڈی میڈ بازاری چیزیں لا کے استعمال نہ کریں، کوئی بیکری کا سامان استعمال نہ کریں، اور آپ تجربہ کر لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ نیچرل چیزیں جو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں، جڑی بوٹیاں، ان کے کھانے سے تو ہم بڑے بڑے امراض سے بچ گئے۔ اتنے بڑے بڑے مسئلے جو سالوں سال، کچھ لوگ ایسے ہیں جو سالوں سال سے معدے کے مرض میں مبتلا ہے، اور ریزک، یہ ایک نشہ دیا جا رہا ہے آپ کو، یہ ریزک کیپسول لیتے ہیں تو ان کا کھانا ہضم ہوتا ہے، ادروائز نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائی ریزک کو چھوڑ دیں، یہ کہوا پی کے دیکھو، زیادہ نہیں، صرف 7 یوم اس پر عمل کر کے دیکھو، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ واقعی ہم ٹھیک ہیں اللہ کی رحمت سے، اور انشاءاللہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ اگر کسی قسم کا کوئی پرابلم پیش آئے تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو، میں آپ کی خدمت کے لیے صبح 10 سے شام 8 بجے تک الحجاز دعاخانہ میں بیٹھا ہوں۔ کوئی بھی کسی بھی پرابلم کے اندر مبتلا ہے تو وہ اپنی رپورٹس کے ہمراہ میرے پاس الحجاز دعاخانہ میں تشریف لا سکتا ہے، انشاءاللہ میرا اللہ اپنی رحمت فرما دے گا۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اجازت چاہتا ہوں جی، السلام علیکم۔